میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ اے نبی، یہ جو علم وحی ہم نے قرآن آپ کو دیا ہے، ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کریں جن کے دل میں رب کا خوف بیٹھ گیا ہے، جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور جو اللہ سے ڈر گئے ہیں، اور ڈر بھی ان کو ایسا ہے کہ ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ قیامت کے دن جب پیشی ہونی ہے تو اس ایسے بادشاہ کے سامنے پیشی ہونی کہ جس کے ہاں ان کو نہ کوئی سفارشی ملے گا، نہ حامی اور مددگار ملے گا۔ فرمایا ان کو اللہ کا بھرپور علم ہے۔ آدمی کا بیڑا غرق اس وقت ہی ہوتا ہے جب وہ شفاعت کا باطل عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے کہ ہمیں وہاں سے کسی نہ کسی نے چھڑا لینا ہے۔ میرے چوائس صاحب کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، میرے ایم این اے، میرے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، ایس پی، ڈی ایس پی، ناظم، ان کے ساتھ میرے بڑے تعلقات ہیں۔ کل کوئی گیڑا شیڑا ہو جائے، کوئی لڑکے مجھے کوئی کام ضرور بتانا، تیرا چاچا حاضر ہے ہر وقت تیرے کنجر خانے کو چھپانے کے لیے۔ آپ کے ہاں تو ووٹ بھی اس بنا پر دیا جاتا ہے کہ باجی اس کو ووٹ دو، کل کوئی لڑکا شڑکا اندر ہو گیا تو تھانے جا کے چھڑانے والا بنے، اس بنا پر آپ کے ہاں ووٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ جانتے ہیں کہ کل ہم ایک ایسے بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایسے رب کے سامنے پیش ہونا ہے جس کے سامنے سفارشیں کوئی نہیں چلنی، شفاعتیں باطل کوئی نہیں چلنی۔ جو کوئی بھی شفاعت ہوگی اس کی اپنی کوئی اصل نہیں، اس کو کہتے ہیں مستقلاً۔ مستقلاً اور اصلاً دو، اصل اور مستقل، اپنی بنیاد پر کوئی کسی کی سفارش کرے اپنے زور پر، یہ تو نبی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی بھی نہیں اپنے زور پر وہاں پہ کر سکتا۔ وہاں لفظ ہے نیابتاً، وہاں جو بھی سفارش چلنی ہے وہ اللہ کو اس پہ رحم آ جائے گا تو اللہ اپنے نبی کی عزت بڑھانے کے لیے کہیں گے نبی اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، اجازت ہے۔ یہ ہے سفارش جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کہیں گے اے پیارے اللہ، اس آدمی کے گناہ زیادہ ہیں، 32 نمبر 32.5 ہیں، آدھا نمبر لگ جانے سے یہ جنت میں چلا جائے گا، اس کو آپ معاف۔ وہاں پہ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں کوئی بندہ آگے بڑھ کر مشورہ نہیں دے سکتا اللہ کو۔ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ جو نیابتاً تو بول سکتا ہے، اپنے زور پر بات نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے بھائی اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو کل پھر برادری کا ووٹ بھی آپ کو نہیں پڑے گا، اور میرے جو 4 گنڈے بسیں ہم 10 بھیجتے وہ بھی نہیں آنے۔ میں نے 4000 ووٹ آپ کو کٹھے کر کے دیے تھے، میں نے 2000 ووٹ کٹھے کر کے دیے تھے، میں نے اتنے اشتہار چھپوا کے دیے تھے، میں نے اتنے بینر لگوائے تھے، میں نے ادھر آپ کے حق میں تقریر کی تھی، میں نے ادھر آپ کے حق میں تقریر کی تھی، میں نے یہ کیا تھا۔ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ تیرا اقتدار میری وجہ سے قائم تھا تو ہم تیری وہاں پہ زمین پر تیری پرچارک نہ کرتے تو تجھے کون رب جانتا تھا۔ ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا، اپنے زور پر کوئی اللہ کی گفتگو۔ اللہ آپ ہی چاہے تو بندے کو، اللہ نے فرمایا یہ عقیدہ رکھ کے آنا ہے میرے پاس نبی، تو ان کو نصیحت کری جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا وہاں کوئی حامی و ناصر قیامت کے روز نہیں ہوگا، اللہ کے سوا اللہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ سارے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہیں، نبی سب کے امام اور افضل ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ نبی جو آیا ہے یہ جو تم پہ اتنا رحم کھا رہا ہے، اتنا رؤوف الرحیم ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنی رحمتیں کرنے والا ہے، اتنی برداشت اور درگزر کرنے والا ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا نرم ہے۔ یہ نبی کس نے بنایا؟ یہ اس نے بنایا جو اس نبی سے بھی زیادہ پیار کرنے والا، رحم کرنے والا، رؤوف رحیم اور نرمی اور درگزر کرنے والا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر رحم کرنا چاہا تو میں نے رحم والا نبی بنایا،
میں نے چاہا کہ نبی نرمی کرے تو میں نے نرمی کرنے والا نبی بنایا، میری رحمت نے چاہا کہ تمہیں جنت میں لے کر جاؤں تو میں نے نبی بھیجا جو تمہیں جنت میں لے جانے کا سامان طے کرتا، وہ بھی اپنے سے نہیں کرتا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ان کو کہو اگر میں ناراض ہو جاؤں، اگر میں روٹھ جاؤں، اگر میں تم میرے سے غلط کام کر لو تو یہ بات مجھے کہیں تو پھر میں دوبارہ مان جاؤں گا، پھر میں دوبارہ ان سے ناراضگی ختم کر کے ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اگر نبی اتنا رحم کرنے والے ہیں کہ ہم اس کے حق میں کوئی سخت بات نہیں سن سکتے تو جس اللہ نے وہ نبی بنایا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہوگا ہمارے پر رحم کرنے والا۔ اس کے پاس اتنی، اگر میں نے آپ کو 10 روپے دیے ہیں کہ جاؤ خرچ کرو موج کرو، لوگوں کو لٹا دو لوگوں کے اوپر ہیں، تو میرے پاس 4 روپیے تھے تو میں نے آپ کو 4 روپیے دیے ہیں، اگر میرے پاس ہوں گے نہیں تو میں نے آپ کو صدقہ خیرات کہاں سے کرنا ہے؟ میں نے آپ سے کہا یہ پیسے لے لو اور جا کے 2 کنال کے گھر بنا لو، ایک گاڑی بھی لے لو، یہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی دکان بھی بنا لو، تو وہ میرے پاس کوئی لگتا ہے کہ کروڑوں روپیہ ہے ایکسٹرا پڑا ہوا ہے جس پہ میں نے تم پر رحم کیا۔ تو جس نے اللہ نے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے، اتنے رؤوف، اتنے رحیم، اتنے مہربان، اتنے نرم، اتنے درگزر کرنے والے، اتنا عفو کرنے والے، ہر ایک کو معاف کرنے والے، اپنے لیے کسی سے بدلہ نہ لینے والے اگر نبی بنائے، وہ اللہ کیسا غفور الرحیم ہوگا، غفار ہوگا، پیار کرنے والا ہوگا کہ جس نے ایسا پیارا نبی بنایا وہ خود کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نبی ان کو جا کے میرا بتا کہ جو مجھ سے ڈرے، کہ یہ تو کافر یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں ہمیں بخشوا دے گا، تو فلاں ہمارا حمیتی آ جائے گا، تو فلاں ہمارا مددگار وہاں پہنچ جائے گا۔ تو بابا جی نے کہا کہ ان کو پہچان لو، ہماری گلی میں پیر ہوتا تھا، بڑا میلہ کراتا تھا وہ، تو میں بھی وہ میلے میں کبھی کبھی جا کے پاس، تو میرے ساری رات تو وہ سونے دیتے، میرا کمرہ باہر کی طرف تھا، ساری رات ہی باجا بجائی جانا انہوں نے، قوالیاں ہونی، تو قوالیاں بھی عجیب و غریب۔ چلو تو ایک دفعہ ہم ادھر چلے گئے تو ان کی بیگم نے اپنے مریدوں سے پوچھ لیا، بیگم نے پیرنی صاحبہ نے پوچھا بھی کاکا تسی کیڑے پنڈوں آئے ہو؟ حاجی صاحب نے بڑی گہری نگاہ سے دیکھا کہ ایتھے تو انہوں نے پہچان دی تے اگے کیویں پہچانیں گی؟ میں کہ ادھر سے مت لے لو بھی، یا جس کو یہاں پہچان نہیں آ رہی اس کو وہاں کیا پہچان آئے گی؟ اتنے مرید بنائے ہوئے انہوں نے ہوتے ہیں کہ یہ بھی یاد نہیں رہ جاتا کون سا میں، میری حالت ہی آپ لگا لیں۔ یہ عبد المنان مجھے کہتا جی فلاں صاحب آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، میں پوچھی جائے، میں نے کہتا جی وہ فلانا آیا تھا، وہ اتنے دن یہاں رہ کے گیا تھا، وہ اتنے سوال کر کے گیا۔ میں نے کہا کاکا میرے دماغ میں کوئی نہیں آ رہا یہاں کون آیا تھا، کہ وہ جی MSc تھا، ٹاپر تھا، آپ نے اس کی بڑی خدمت کی، اس کو جپی رہا۔ میں کہا بہت کچھ کیا ہوگا پر مجھے جب اس سے کوئی کام ہی نہیں تھا میں اس کو یاد کیوں رکھتا؟ اس کی کوئی تصویر منگواؤ واٹس ایپ پہ میں دیکھوں بھی یہ بندہ ہے، اس کو بھی ایسا مغالطہ لگا، اس سے کہا وہی، جب وہ آ گیا تو کوئی اور بندہ نکلا۔ آج ہی گیا، 45 سوال لے کر آیا تھا نوجوان، کتنے؟ 45 بڑے سوال لے کر آیا تھا، بریلویوں کا لڑکا ہے، فیضان مدینہ میں پڑھتا ہے، نیک ہے، بڑا اچھا، پر پڑھ کے سوال آئے، مولانا اسحاق کو سنا، علی مرزا کو سنا، اس کرا کے وہ ادھر آ گیا، کہتا کسی نے ان سوالوں کے جواب نہیں دیا، آپ جواب دیں۔ پچھلی دفعہ میں نے اسے کچھ پڑھنے کو دیا، پھر آ گیا، 45 بڑے سوال لے کر آیا، اور اس میں اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ استاد جی ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں، انہوں نے داڑھی اپنی کٹوا دی ہے، بال کٹوا دیے ہیں، درس دینا بند کر دیا، وہ چلے گئے مدرسہ چھوڑ کر، جا کے کوئی دکان ڈال لی گاؤں کے اندر۔ اچھا میں نے کہا کیا ہوا؟ تصویر، پھر اس نے مجھے پوری ویڈیو کلپ دکھایا، اس نے سن کے مولانا اسحاق کو سب کو قرآن مجید کا ترجمہ استاد جی نے پڑھ لیا، عالم دین تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو ہمارے خطبے لیکچر سن کے اس کی سمجھ میں آ گیا بھی اللہ غیر اللہ کے علاوہ نہیں مانگنا چاہیے۔ تو اس نے ان سے سوال کیا بھی سارے مولویوں کو، استادوں کو بھی کس وقت میں کس کو پکارنا، یہ ذرا مجھے لکھ کر دے دیں۔
مطلب کوئی بندہ سو بھی تو رہا ہوتا ہے، کس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اجمیری کو بلانا ہے، کتنے بجے ہم نے خواجہ حضرت غوث پاک کو اور کس وقت پکارنا ہے، کب حضرت باؤدین بیڑا تک ہے تکا تک کب اس کو پکارنا ہے، کیا اس سے کہا کوئی ٹائم بتاؤ کہ چلو اتنے بجے بابا جی کا اگر نام ہو تو دوسرے سو رہے ہو، بابا جی کسی اور کے پاس چلے جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ عقیدہ کفریہ ہے، ہم تجھے قتل کرا دیں گے، توبہ کر۔ تو اس نے پھر توبہ نامہ لکھا، مولویوں نے اسٹام لکھوایا، وہ سارا پھر اسٹام لکھوا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اس کے مجھے سارا دکھایا ہے، کہتا اس نے کہا یہ، انہوں نے کہا ہم قتل کرا دیں گے تیرا، کہہ دیں گے توہین رسالت کی اس نے۔ حالات تو اتنے ٹائٹ، آج کے دور میں شرک کرنے والے لوگ آپ کو جینے نہیں دے رہے، تو نبی کے دور میں کہاں جینے دیتے ہوں گے جہاں ان کا پورا پورا اقتدار تھا۔ قیامت کے روز اللہ سے بڑھ کر کسی کو کوئی رحیم نہیں پائے گا، اللہ رحیم ہے جبھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ڈائریکٹ میرا رحم مانگو۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ میں تو تمہیں اللہ سے جوڑنے آیا ہوں، سمجھ گئے؟ یہاں پر اللہ نے کہا کہ جس بندے کا یہ عقیدہ ہوگا اے نبی اس کو ڈرا اور نصیحت کر، ان کو اور دین بتا کہ جن کو یہ پتا ہے کہ قیامت کے دن اکیلا راج میرے سونے رب العزت ذل جلالہ والاکرام کا ہوگا، کسی اور کا راج قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، جو اکیلا مالک ہے قیامت کے دن کا، ان کو ڈرا۔ کن کو نبی ڈرا رہا ہے؟ جنہوں نے اپنے دل میں ہزاروں اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، ہزاروں سفارشی حمیتی بنا رکھے ہیں کہ جی ہم وہ ہمارا یہ کرے گا، ان کو چھوڑ دے نبی، پیارے نبی ان کو تو چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو اس لیے ڈرا لعلہم یتقون کہ یہ اور اللہ سے ڈر کے متقی اور بن جائیں اور ڈر جائیں۔ اس لیے یہ جو بندے کہتے ہیں جی ڈراوے والے کاشی جی خطبے نہ دو، اللہ کہتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ، ان کو ڈرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ڈرے ہوں کو اور ڈرا، ڈرے ہوں کو اور ڈرا، ان کو کہو یہ تھوڑا بہتا ڈرنے سے کام نہیں بننا، زیادہ ڈرو گے تو حساب میں آسانی ہونی، تھوڑے ڈرنے سے نہیں کہ میں ڈر گیا تو سارے کام دگڑم کری جاؤ، اس طرح نہیں۔ اللہ نے کہا جو ڈر رہے ہیں ان کو اور ڈرا، ان کو بتا کہ وہ دن بڑا کڑا ہونا ہے، اس دن ان کو کوئی حمیتی نہیں ملنا، کوئی مددگار نہیں ملنا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ملنا، ہونا ہے تو صرف میں نے اسی نے اکیلے دن ہونا ہے، تاکہ یہ لوگ مجھ سے ڈر جائیں اچھی طرح۔ حساب دیتے وہ کتنا سخت اور کڑا حساب اللہ نے کہا ان سے لینا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان آیات میں کہا۔